بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اسمبلی انتخابات کی مہم میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی اس دعوے کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہی ہے کہ جموں و کشمیر کو آئینی نیم خود مختاری دینے والی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد علاقے میں امن لوٹا ہے۔ دفعہ 370 کو 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یہاں کی عوام نے طے کیا ہے کہ ہمیں ٹیررزم نہیں چاہیے، ہمیں وکاس چاہیے، ہمیں شکشا چاہیے، ہمیں سواستھ چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے۔ وہ کیول اور کیول بھارتیہ جنتا پارٹی دے سکتی ہے، نریندر مودی جی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری جانب علاقائی سیاسی جماعتیں جن میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور پیپلز کانفرنس بھی شامل ہیں، ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان سے یہ وعدہ کر رہی ہیں کہ اقتدار ملنے پر وہ نہ صرف دفعہ 370 کو بلکہ اس کی ذیلی شق دفعہ 35A کو بھی واپس لائیں گی۔ اس شق کے تحت جموں و کشمیر کے آباد باشندے ہی ریاست میں غیر منقولہ جائیداد خرید سکتے تھے اور سرکاری ملازمتیں اور تعلیمی وظائف حاصل کر سکتے تھے۔ یہ جماعتیں مسئلہ کشمیر کا دیرپا حل تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پر بھی زور دے رہی ہیں، جبکہ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس جموں و کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ یا ریاستی درجے کو بحال کرنے کا وعدہ کر رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں، جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو یہ زندہ مثال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شہید ہے، مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تو ہے۔ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتانے آیا ہوں کہ بی جے پی کچھ بھی کہہ لے، آر ایس ایس کچھ بھی کہہ لے، ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا اسٹیٹ ہوڈ واپس دینے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں، یا یہ اسٹیٹ ہوڈ دیں گے، نہیں تو پھر اگلی سرکار جو دلی میں آئے گی، انڈیا گٹھ بندھن کی سرکار آئے گی، ان کا پہلا کام ہوگا آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دینے کا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیے اقتدار میں آنے یا مخلوط حکومت بنانے کے بعد ووٹروں سے کیے جانے والے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا کتنا ممکن ہوگا۔ یہاں کی اسمبلی کے پاس کوئی سگنیفیکنٹ پاور نہیں ہے، کوئی بڑی چیزیں یہ بجائے خود نہیں کر سکتی، لیکن کئی نقطوں کی وجہ سے کئی لحاظ سے یہ الیکشن بہت اہم ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے ریزولوشن پاس کرنے سے، ان کے مینیفیسٹو میں رکھنے سے، ان کو الیکشن ہونے سے بھی یہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی۔ تو البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، دیکھیے اب ہسٹری ایک پروسیس ہے، کشمیر کے ہے، یہ اس کو پرسیو کر سکتی ہے، تاکہ تب تک کم از کم ایک کمٹمنٹ یہاں سے ایک ڈیمانڈ بنتی رہے گی۔ کبھی بھی کوئی حالات بن سکتے ہیں، کچھ کا مڈل گراؤنڈ دیکھے، ضروری نہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ آرٹیکل 370 اس پرانی شیپ میں ہو جائے۔ اگر دیکھیے پالیٹکس از آرٹ آف نیگوشیشن، آرٹ آف پاسبلٹی ہے۔ اس بحث و تنقید، وعدوں، دعووں اور الزامات کے بیچ کئی ایسے مسائل نے ثانوی حیثیت اختیار کر لی ہے جن کا عام لوگوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں سامنا ہے۔ میں یہ بدلاؤ چاہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن کی یوتھ ہے، تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ ان کو یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی کوئی نوکری نہیں ملتی ان کو۔ تو ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کو وہ ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ دیکھیے، آپ جہاں تک لوگوں کی بات کریں گے، لوگوں نے ابھی تک 10 سال میں بہت چیزیں سفر کی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم فریڈم ہاؤس نے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے پر تنقید کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس اقدام کی عوامی مخالفت کو دبانے کے لیے خطے میں شہری آزادیوں کو سلب کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک طرف بھارتی سیکیورٹی افواج پر اکثر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے ہیں، دوسری طرف علیحدگی پسند ملیٹنٹس اپنی شورش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوسف جمیل کے ساتھ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔